بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج آپ کے سامنے میں نیکیوں کے فوائد کیا ہیں، کیا فائدہ ہے نیکی کا، نیکی کرنے کے فائدے کیا ہیں، آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کو نیکیوں کا فائدہ ملتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے نیکی کرو گے ثواب ملے گا، یہ بات عام سی بات ہے، سب مسلمان جانتے ہیں۔ لیکن نیکیوں پر کتنے بڑے بڑے فائدے ہم کو ملتے ہیں، کیسی غیر معمولی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ ملتی ہیں، اس کا اندازہ یا اس کا علم بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتا۔ میں بات آپ کے سامنے پہلے صاف کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ملتی ہیں، ان نعمتوں کا احساس کم ہوتا ہے، ورنہ اگر آدمی محسوس کر کے دیکھے تو آپ کی ہر نیکی آپ کی زندگی میں اس سے بہتر کوئی تجارت نہیں۔ یعنی آپ ایک نیکی کر کے اللہ کو راضی کر کے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پاتے ہیں، چاہے زندگی میں آپ کو ملے یا آخرت میں ملے، دنیا میں اس سے زیادہ بہترین کوئی تجارت نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر الگ الگ جگہ کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تجارت کہا ہے، اور بہترین تجارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ بندہ کوئی عمل کوئی نیکی کرے اور اس کے بدلے میں بہت بڑے اجر و ثواب کا مستحق بن جائے۔ آپ یہ بات سمجھے، پہلی بات کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں جو بہت سارا خیر ہوتا ہے، یہ دراصل نیکیوں کی برکت ہوتی ہے۔ اور ہماری اور آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں، مسائل اور بہت ساری چیزیں ہم گھر جاتے ہیں، اس کے پیچھے ہماری اپنی غلطیاں، ہماری اپنی کوتاہیاں، ہماری اپنی نادانیوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کے معاملے میں بھی اللہ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ایک ذرے کے برابر، ایک تنکے کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ دیکھ لے گا۔ مفسرین نے لکھا آخرت میں دیکھے گا، اور اگر اللہ دکھانا چاہے تو دنیا ہی میں دیکھے گا۔ اور اللہ نے کہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی برائی کیا ہوگا تو وہ بھی بندہ دیکھے گا۔ آپ کی نیکی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گی، اور آپ کا گناہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ دونوں چیزیں ہیں، یاد رکھیں۔ آپ کی میری نیکی کا میری اور آپ کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور آپ کی میری برائی کا میری اور آپ کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ کوئی نیکی ایسی ہم کرتے ہوں گے جس کا دنیا کو پتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس حساب ہے، اور اللہ تعالیٰ پورا بدلہ ہم کو دیں گے، ہمیں نوازیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور بہت سارے گناہ ہم تنہائی میں کرتے ہوں گے، یا ہم کر لیتے ہیں سمجھتے ہیں دنیا کو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس نے برائی کا حساب رہے گا، اور وہ قیمت وصول کر کے رہے گی۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ کتنے فائدے انسان کو ملتے ہیں ایک نیکی کرنے کے، اور کتنے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک گناہ کا، اس کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کی جو باتیں کہی ہیں، یہ پورا ثواب بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پہ ثواب بتانے کے بعد یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے اور زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کئی جگہ پہ ذکر کیا، کئی جگہ اللہ نے عذاب کیا دے گا یہ بتایا نہیں، وہ کچھ بھی عذاب دے سکتا، کوئی بھی سزا دے سکتا۔ اس لیے اگر کوئی آپ سے پوچھے نیکیوں کے فائدے کتنے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا آپ کو کہ آپ کی کس نیکی کے واقعی کتنا فائدہ۔ ہاں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی متعین نیکی کی کوئی متعین فضیلت بتائی ہے، آپ بتائیے اللہ کے نبی نے اس کی یہ فضیلت بیان کی ہے، لیکن آپ حد متعین کر دیں اتنا ہی ثواب ملے گا، یہ آپ کے بس کی بات نہیں۔ ایسے ہی گناہ کا معاملہ ہے، کیا سزا ملے گی، کتنے ملے گی، نہیں پتا۔ اللہ نے صرف کئی جگہ پہ کہا تمہیں جہنم میں داخل کر دوں گا، اب اس جہنم میں کس کو کتنا کیا سزا ملے گی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے نیکیوں کے فوائد گنانے سے پہلے اور برائیوں کے نقصانات گنانے سے پہلے یہ بات میں آپ کے سامنے صاف کر دوں کہ جن فوائد کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں یہ بطور نمونہ کے ہیں، یعنی صرف سلیکٹڈ ہیں، منتخب ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی قرآن میں ذکر کیے ہیں وہ بھی اور بہت سارے ہیں،
اور جن کا تذکرہ قرآن میں صراحت کے ساتھ نہیں آیا، جو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں وہ کتنا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے نیکیوں اور برائیوں کے سلسلے میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ نیکی کو صرف اللہ کی بندگی کے جذبے کے ساتھ کرتے جائیے، اور برائی سے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر بچنے کا مزاج بنا لیجئے۔ ثواب و عذاب کی باتیں یہ ہمت افزائی کے لیے اللہ نے رکھی ہیں، ورنہ صرف وہی ہمیں ملنے والی نہیں، اس سے بڑی چیز بھی ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ اس بنیادی بات کے بعد میں سب سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہماری جو نیکی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کا بدلہ کبھی آخرت میں دیتے ہیں، یعنی آپ کی نیکی محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ دیتے ہیں آپ کو۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کا بدلہ آپ کی دنیا میں آپ کو دیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ دیتے ہیں، ایک ہی نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دونوں جگہ دیتے ہیں۔ اب اس میں سے کس کا بدلہ دنیا میں دینا ہے، کس کا بدلہ آخرت میں دینا ہے، اور کس کا بدلہ دونوں جگہ دینا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اور یہی اصل میں دیکھیے ہم جو کہتے ہیں نا کہ عمل کرنے والے سب برابر ہوتے ہیں، انعام پانے والوں کا انعام کبھی برابر نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ نیکی کرتے ہوں گے، ثواب صرف ان کو آخرت میں ملتا ہوگا، دنیا میں ان کی نیکی کی برکت انہیں نظر نہیں آئے گی۔ یا اللہ نہ کرے کچھ ایسے بھی بدقسمت ہوں گے، اللہ نے جن کا تذکرہ قرآن میں کیا کہ کچھ لوگوں کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ زندگی ہی میں دے کے ختم کر دیتے ہیں، آخرت میں کچھ نہیں رہتا ان کے پاس۔ سلف صالحین میں سے بعض اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف میں ایک جگہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے بارے میں یہ کہا کہ کفار کو اللہ تعالیٰ لائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم نے جو بھی نیکیاں کی تھیں وہ دنیا ہی میں استعمال کر کے آ گئے ہو، خوب مزہ کر لیا، اس کے بدلے میں تم نے نیکیاں کی، ہم نے تمہیں نواز دیا، اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو سلف صالحین میں سے بعض کے بارے میں یہ بات مورخین نے لکھی ہے، سوانح نگاروں نے لکھی ہے کہ اگر ان کی زندگی میں پریشانی نہیں آتی، صرف جو ہے خوشحالی ہی خوشحالی، سکون ہی سکون، اطمینان ہی اطمینان، وہ ڈرنے لگتے تھے۔ کہتے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ہماری زندگی میں ہماری نیکیاں یہیں بدلہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ صرف نیکیاں، صرف آرام ہی آرام ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی سامنا نہیں۔ وہ ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کی کہیں یہ پکڑ ہمیں نہ ہو کہ ہمیں دنیا ہی میں دے دیا جائے۔ تو بتانے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ کچھ نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور صحیح معنوں میں خوش قسمت لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا میں بھی دیتے ہیں، ان کی آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ نیکیوں کے بدلے میں ان کی دنیا بھی اچھی کرتے ہیں اور آخرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی کرتے ہیں۔ اور ہم اور آپ کو اصل میں یہ نیکیاں پانی ہیں، اور ایسے کرنا ہے کہ دنیا اچھی بھی دے تو بہت اچھی دے، اور بہت اچھی کا مراد بہت زیادہ مال نہیں۔ آپ یاد رکھیں ہمیشہ مادیت اتنی بھری ہے ہمارے دماغ میں، اچھی دنیا کا مطلب بہت مال ہمارے ذہن میں آتا نہیں۔ زندگی میں آپ کے سکون ہو، رشتوں میں محبت ہو، چھوٹوں کے اندر آپ کا احترام ہو، بڑوں کی نظر میں آپ کے بڑوں کی نظر میں آپ کی جو ہے آپ کے لیے شفقت ہو، آپ کے قریبی لوگ آپ کو عزیز سمجھتے ہوں، پرائے لوگ بھی آپ سے تعلقات جوڑنے میں قربت محسوس، یہ ہوتی ہے مثالی زندگی۔ نیکیوں کے جو فائدے ہیں میں پہلے بہت ہی مختصر آخرت میں کیا فائدے ملنے والے ہیں آپ کے سامنے 5 فائدے اس میں سے گناتا ہوں، صرف 5 گنا رہا ہوں، ورنہ صرف جنت کے اندر ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ کریں تو پورا مہینہ چلے گا سلسلہ جنت کی نعمتوں کا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں رکھیں ہیں، اس نعمت کی کیفیت کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اتنی لمبی فہرست ہوگی، پورا مہینہ سننا پڑے گا آپ کو۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آخرت کے انعامات یا آخرت میں ملنے والے فائدوں میں سے صرف منتخب 5 فائدے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور اس کے بعد باقی سارے فائدے، دنیا کے فائدے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم اور آپ یہ سوچیں کہ یہ دین جو ہے ہماری آخرت بھی بناتا ہے، ہماری دنیا بھی بناتا ہے۔ آخرت کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے لیے، ایک تو آپ نے محشر کے میدان کی کیفیتیں سنی ہوئی، بندہ جو ہے ننگ دھڑنگ کھڑا رہے گا، بے لباس لوگ ہوں گے،
لیکن لوگوں کی پریشانی اس قدر زیادہ ہوگی کہ کسی کو ہوش نہیں ہوگا کہ کون کپڑے پہنا ہے کون نہیں پہنا ہے. یعنی مطلب کپڑے تو کوئی نہیں پہنا رہے گا، لیکن آدمی جو دیکھتا ہے کہ ارے اس نے کپڑا نہیں پہنا اس نے نہیں پہنا ہے، وہ دیکھنے تک کا ہوش آدمی کو نہیں ہوگا. ایسا پرہول ماحول ہوگا، ایسا خوفناک صورتحال اس وقت ہوگی. محشر کے میدان میں ایک تو ظاہری پریشانیاں کہ سورج قریب ہے، پریشانی ہے، لوگ حساب و کتاب کے لیے پریشان. ایسے موقع پہ آدمی کے لیے جو سب سے بڑی پریشانی ہوگی وہ کیا ہے پتہ ہے؟ یہ تو جھیل ہی رہے ہیں، اس کے بعد جنت ہے کہ جہنم ہے. ایک آدمی کے لیے اتنا بڑا جو ہے ٹینشن ہے. جیسے آپ کسی بھی امتحان میں دیکھتے ہیں تو امتحان کی تیاری کرتا ہے آدمی، لکھ لیتا ہے، وہ تیاری وہ لکھنا پھر بھی آدمی کے لیے ہلکا ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ پریشانی اسے ہوتی ہے میرا نتیجہ کیا نکلے گا، میرا ریزلٹ کیا نکلے گا. محشر کے میدان میں ایسی خطرناک صورتحال میں اللہ تبارک و تعالی نیکیاں کرنے والے کو یہ موقع عطا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے سامنے اس کے اعمال تول کر اللہ تبارک و تعالی بتائیں گے کہ دیکھو اس نے یہ نیکیاں کی ہیں. آج پوری دنیا گوار رہ کہ اس بندے کے جو ہے اعمال اس کی برائیوں پر غالب آ گئے. گویا مطلب یہ ہوا سمجھیے کہ پہلا جو فائدہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ سارے لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے یہ بات ثابت کریں گے کہ دنیا میں تمہیں لوگ برا بھی کہتے تھے، تمہیں لوگ جو ہے کمتر بھی سمجھتے تھے، تمہیں حقیر بھی سمجھتے تھے، تمہارے بارے میں غلط بیانی بھی کرتے تھے، سب کچھ تھا. لیکن آج میری عدالت میں دیکھو انہی سب کے سامنے میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ تیرے اعمال اتنے زیادہ اچھے تھے کہ تیری برائیوں پہ وہ نیکیاں غالب آ گئی ہیں. تیری برائیوں کے مقابلے میں تیری نیکیاں غالب آ گئی ہیں. آپ سوچیں پوری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی کا اعلان کریں گے، کامیابی کا اعلان کریں گے. وہ جنت تو بعد میں ملے گی، جنت سے پہلے بندے کو خوشخبری مل جائے گی کہ تو نجات پانے والا بندہ ہے، تو جنت میں جانے والا بندہ ہے. ایک انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملے گا. دوسرا انعام جو اسی سے جڑا ہوا ہے وہ ہے ایسے آدمی کو جس کی نیکیاں برائیوں پر غالب آ جائیں. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے، سارے لوگوں کے سامنے بلا کر کہیں گے، ہاں اللہ کہیں گے کہ لو تمہارا کتاب، تمہارا اعمال نامہ میں تمہارے داہنے ہاتھ میں دے رہا ہوں. یعنی کامیاب ہونے والے ناکام ہونے والے دونوں کے دونوں دنیا کے سامنے الگ، پوری دنیا کے سامنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.